جس طرح علی کو رسول سے ماہیت، اس طرح عباس کو حسین سے ماہیت۔ ہاں زادارہ نے حسین، ہاں 8ویں تک عباس کو حسین سے۔ ہاں میرے دوستو، میرے بزرگوں، تاریخوں نے بتایا وہ بی بی جس کا نام فاطمہ تھا، بعد میں بیٹوں کی وجہ سے ام البنین بڑھ گیا۔ ہاں میرے دوستو، جب بی بی کی شادی ہوئی اور بارات پہنچی تو میرے دوستو اونٹ دروازے پر بیٹھ گیا۔ جناب فاطمہ، جناب ام البنین اونٹ سے اتری اور بطول کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ حسن اور حسین آئے، اماں اندر چلو، اماں اندر چلو۔ نوجوانوں الفاظوں کو دیکھنا، الفاظ رلاتے ہیں۔ اماں اندر چلو۔ جناب ام البنین نے ہاتھ جوڑے، بطول کے بیٹے مجھے اماں نہ کہو، میں تمہاری نوکرانی بن کر آئی ہوں۔ آپ بطول کے بیٹے ہیں، کہاں میں کہاں بطول؟ جناب ام کلثوم اور بی بی زینب آئی، اماں اندر چلو، اماں اندر چلو۔ کہا بطول کی بیٹیاں مجھے اماں نہ کہو، میں تمہاری نوکرانی بن کر آئی ہوں۔ حد ہو گئی محبت کی، حد ہو گئی عقیدت کی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 12 مہینے کے بعد جب جناب علی کو بیٹا ہوا، علی مسجد میں تھے، علی کو بلایا گیا۔ جناب علی نے ام البنین کو مبارک دی، بی بی جیسے میں چاہ رہا تھا ویسا ہی اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ جناب ام البنین نے کہا مولا بیٹا تو ہوا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولتا، آنکھیں نہیں کھولتا۔ یہ کہنا تھا علی کے آنکھوں سے آنسو بہے، اور کہا ام البنین آخرکار میرا بیٹا ہے۔ میں نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک رسول نہ آیا تھا۔ یہ میرا بیٹا تب تک آنکھیں نہیں کھولے گا جب تک میرا حسین نہیں آئے گا۔ جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ۔ میرے دوستو جیسے ہی حسین آیا، تاریخ نے بتایا کہ جناب عباس نے آنکھیں بعد میں کھولی، پہلے ہاتھ بلند کیے، جس کا مقصد تھا یہ مولا آج ہی میں نے اپنے ہاتھ آپ کے نذرانے کر دیے، مولا آج میں نے اپنے ہاتھ آپ کے نذرانے کر دیے۔ عزادارہ نے حسین اتنے میں وہ جو کبھی بابا کے سامنے نہ آئی تھی، آہستہ آہستہ بابا کے قریب آئی۔ بابا میرا بھی تو بھیا ہے، مجھے بھی تو دو، مجھے بھی تو دو۔ میرے دوستو جناب زینب نے جناب عباس کو لیا، ایک کونے میں لے کر گئی اور کچھ کان میں کہا، جو بعد میں پتا چلا کہ بی بی نے کان میں کہا تھا بھیا عباس، اماں زہرا تمہیں لاکھوں سلام کہتی تھی، اماں زہرا تمہیں لاکھوں سلام کہتی تھی، اور وہ آپ کے لیے کرتا بھی بنا کر دے کر گئی ہے کہ جب میرا عباس آئے تو زینب کان میں میرا سلام کہنا، اور اتنا کہنا کہ اماں وصیت کر گئی تھی کہ بیٹا زینب کا خیال رکھنا، سکینہ کا خیال رکھنا۔ عزادارہ نے حسین ایک جملے کی زحمت دینا چاہتا ہوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب 10ویں کا دن چڑھا، یہ قافلہ جب کربلا میں پہنچا، میں نے دیکھا حسین کسی کو خط لکھے تو کاتب عباس، مشورہ کرے تو وزیر عباس، ہاں بچوں کی ڈھارس عباس، بیبیوں کا آسرا عباس، بیبیوں کا آسرا عباس۔ یہاں تک میں نے تاریخوں میں پڑھا کہ میرے دوستو جب تک حسین، جناب حسین نے عباس کو اجازت نہیں دی تھی، بی بی زینب نے تمام بیبیوں کو بلایا، آؤ بیبیوں گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پردے کی محافظ ہوں، میں تمہارے پردے کی محافظ ہوں۔ کہا بیبی تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا جب تک میرا بھائی عباس زندہ ہے،
کسی کی مجال نہیں کہ کوئی خیمے کے نزدیک آئے. عزاداران حسین دن گزرتا گیا, لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگی. ایک مرتبہ جناب عباس باہر بیٹھے ہیں. حسین کو پہلے تو کہا مولا مولا مجھے اجازت دو, مولا آپ کے خیموں میں اللہ تش کی آوازیں آ رہی ہے, بچے پانی پانی کر رہے ہیں, مولا مجھے اجازت دو. تو کہا بھیا عباس آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں. جناب عباس نے کہا مولا جب لشکر ہی نہیں رہا ہے, مولا اب تو لشکر ہی نہیں رہا ہے تو میں کس کا علم بردار ہوں, میں کس کا سپہ سالار ہوں. حسین خاموش رہے. میں نے تاریخ میں پڑھا میرے دوستو 36 بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں خالی پیالے ہیں, جن کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں, خالی پیالے ہیں. جناب سکینہ کے پاس آتے ہیں. سکینہ آقا زادی تم نے تو کہا تھا کہ میرا چچا عباس بڑا پیار کرتا ہے, اپنے چچا کو کہو کہ ہمارے لیے پانی لے کر آئے. عزاداران حسین میرا ماں باپ حسین پر قربان ہو جائے, عباس کی وفا پر قربان ہو جائے. بی بی سکینہ آئی, آگے آگے سکینہ, پیچھے 36 بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں خالی پیالے ہیں. میرے دوستو جناب عباس کو کہا چچا یہ بچے دیکھ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اپنے چچا کو کہو کہ پانی لے کر آئے. میرے دوستو جناب عباس نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے. کہا آقا دادی جاؤ مشک آپ لے کر آؤ, میرے کاندھوں پر رکھو, اجازت آپ دلوائیں پانی میں لے کر آتا ہوں. میرے دوستو جناب سکینہ گئی خالی مشک لے کر آئی. جناب عباس نے کاندھے پر خالی مشک رکھی, آگے آگے عباس, پیچھے سکینہ, پیچھے 36 بچے. خدا کی قسم حسین جیسا بادشاہ جب حسین نے یہ منظر دیکھا تو 3 مرتبہ کھڑا ہو گیا, 3 مرتبہ بیٹھ گیا, 3 مرتبہ کھڑا ہو گیا, 3 مرتبہ بیٹھ گیا. اور جب جناب عباس قریب آئے تو پہلے جناب عباس کو کہا ہاں بھیا لے کر آئے ہو مرنے کی سفارش, ہاں بھیا عباس لے کر آئے ہو مرنے کی سفارش. اور پھر منہ کیا جناب سکینہ کی طرف, بیٹا سکینہ یاد رکھنا آج چچا کو اجازت دلواتی ہو لیکن کل جب شمر تمہیں تماچے ماریں گے چچا کو بہت یاد کر کے روگی کہ چچا اجازت نہ دلواتی تو تماچے کیوں لگتے, چچا اجازت نہ دلواتی تو پھوپھیوں کی چادریں کیوں لوٹتی. عزاداران حسین ایک جملہ کہہ کر آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستو جناب عباس گیا, علم ساتھ ہے, گھوڑے پر سوار ہے. میرے دوستو لشکر نے حملہ کیا. جناب عباس فرات میں گھوڑے کو گزر کیا, پانی چلو میں لیا. ہائے عباس تیری وفاداری پر میرا ماں باپ قربان, ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور پھر ایک جملہ کہا یا اللہ کیسے پیوں, میرا سردار حسین پیاسا ہے, میرے سردار کے بچے پیاسے ہیں. چلو میں پانی لے کر پھر پھینک دیا, مشک پانی کی بھری باہر آیا. میرے دوستو بچے دروازے پر دیکھ رہے ہیں کہ پانی آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے. تاریخ نے بتایا کہ سب سے پہلے زید بن ورقہ نے حملہ کیا, ایک ہاتھ کٹ گیا, علم دوسرے ہاتھ میں آیا, دوسرا ہاتھ کٹ گیا. پھر کیا کیا کہ علم کو دانتوں کے اس کا تسمہ مشک کا تسمہ دانتوں میں دبایا, تلوار کو دانتوں میں دبایا, حملہ کرتے رہے ہیں. پھر میرے دوستو ایسا تیر لگا کہ جناب عباس گھوڑے سے گرے. میرے دوستو جیسے جناب عباس گھوڑے سے گرے بچے دیکھ رہے کہ علم نیچے آ رہا ہے, علم نیچے آ رہا ہے. سکینہ دوڑتی گئی, پھپھی اماں میرا آسرا ٹوٹ گیا, پھپھی اماں میرا آسرا ٹوٹ گیا. عزاداران حسین میرا آسرا ٹوٹ گیا. بس جیسے ہی شہادت
مجھے معاف کرنا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.